نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثعلبہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں نماز پڑھتے، فجر سرکار کے پیچھے، ظہر سرکار کے پیچھے، عصر سرکار کے پیچھے، مغرب سرکار کے پیچھے، عشاء سرکار کے پیچھے، حضرات پانچوں وقت کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھتے، مگر فجر کی نماز جب پڑھتے نا تو دعا نہیں مانگتے، سلام پھیرا دعا سے پہلے چلے جاتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یہ بات دیکھتے رہے، اس بات کو جانتے رہے، پہچانتے رہے، مگر سوچا شاید آج کوئی ضروری کام ہو، اس لیے حضرت ثعلبہ چلے گئے ہوں۔ دوسرا دن ہوا، حضرت ثعلبہ پھر غائب ہیں۔ تیسرا دن ہوا، حضرت ثعلبہ پھر غائب ہیں۔ چوتھا دن ہوا، حضرت ثعلبہ پھر غائب ہیں۔ پانچواں دن ہوا، حضرت ثعلبہ پھر غائب ہیں۔ جب پورا ہفتہ گزر گیا تو صحابہ کو لگا کہ اب سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگانی پڑے گی، سرکار کی بارگاہ میں حضرت ثعلبہ کی بات کو رکھنا پڑے گا۔ حضرات سارے صحابہ جمع ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، حضرت ثعلبہ فجر آپ کے پیچھے، ظہر آپ کے پیچھے، مغرب آپ کے پیچھے، عشاء آپ کے پیچھے، مگر یا رسول اللہ فجر کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں، آقا دعا سے پہلے چلے جاتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم نے انتظار کیا، ہم نے سوچا شاید آج کوئی حضرت ثعلبہ کو ضروری کام ہوگا اس لیے چلے گئے ہیں، مگر یا رسول اللہ آج پورا ہفتہ گزر گیا ہے، حضرت ثعلبہ فجر کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے چلے جاتے ہیں، مگر ہم لوگوں نے ایک ہفتے سے غور کیا ہے، یا رسول اللہ حضرت ثعلبہ کی کیا مجبوری ہے، کیا معاملہ ہے؟ آقا حضرت ثعلبہ کو بلایا جائے، حضرت ثعلبہ سے پوچھا جائے کہ آپ نماز فجر کے بعد کہاں غائب ہو جاتے ہیں، آپ نماز فجر کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ثعلبہ کو میرے آقا نے طلب فرمایا، ایک صحابی جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے ثعلبہ تمہیں چلو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، اے ثعلبہ تمہیں مدینے کا تاجدار بلا رہا ہے، اے ثعلبہ تمہیں امام الانبیاء بلا رہے ہیں، اے ثعلبہ تمہیں سید المرسلین بلا رہے ہیں، اے ثعلبہ تمہیں شمس الضحیٰ بلا رہے ہیں، اے ثعلبہ چلو تمہیں بدر الدجیٰ بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت ثعلبہ اب ہاتھ باندھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مجھ غلام کو یاد کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں ہم نے بلایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ثعلبہ آپ ظہر میں دعا مانگتے ہو، فجر میں دعا، عصر میں دعا مانگتے ہو، مغرب میں دعا مانگتے ہو، عشاء میں دعا مانگتے ہو، اور عشاء کا عالم تو آپ کا یہ ہے کہ عشاء کے بعد سارے لوگ چلے جاتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہو، ورد و وظائف پڑھتے رہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو، اپنے نبی پر درود پڑھتے رہتے ہو، مگر اے ثعلبہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی یہ نہ کہے اے مولانا قلندری کیسی بات کرتے ہو، نبی تو عالم، نبی کو تو علم غیب ہے، نبی کو کیوں نہیں معلوم؟ مگر دوستو نبی جو پوچھ رہے ہیں وہ حق اپنے صحابہ کو گواہ بنانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، تاکہ سارے صحابہ کو معلوم ہو جائے ثعلبہ فجر کی نماز میں دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو مسلمانوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ثعلبہ دعا نہیں مانگ رہے ہیں، دعا سے پہلے یہ ثعلبہ چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ جواب دو، آخر آپ فجر کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اب حضرت ثعلبہ خاموش ہیں، حضرت ثعلبہ کوئی جواب نہیں دیتے، حضرت ثعلبہ کچھ نہیں کہتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا پھر فرماتے ہیں، ثعلبہ جواب دو، آخر آپ دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حضرت ثعلبہ خاموش ہیں۔ دوبارہ میرے نبی نے پھر فرمایا، ثعلبہ کیوں نہیں دعا مانگتے ہو؟ اتنا قیدہ تھا، سرکار کی بار قدموں میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا معاملہ یہ ہے کہ میں فجر
की नमाज में दुआ इसलिए नहीं मांगता हूँ आका, जो चादर मैं ओढ़ के आता हूँ ना, वो एक ही चादर मेरे घर में है, फकत एक ही चादर मेरे घर में है। मैं जब चादर लेकर के आ जाता हूँ, मेरी बीबी एक कोना में छिप करके बैठ जाती है। आका फजर की नमाज में टाइम कम होता है ना, इसलिए मैं जल्दी से जा करके वही चादर अपनी बीबी को दे देता हूँ, ताकि उसी वो चादर ओढ़ करके मेरी बीबी नमाज अदा कर ले। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये बात कह के हजरत सालवा नबी के कदमों में गिर गए, अर्ज करते हैं मेरे आका आप मेरे लिए बरकत के लिए दुआ फरमा दें, आका मेरे लिए दुआ फरमा दें। अब जरा यहाँ पर एक मैं बात रुक करके अर्ज करूंगा। हजरात, मेरे आका ने हजरत सालवा से यह फरमाया, ये सालवा तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, ये सालवा तुम्हारे लिए मुफलिसी ही बेहतर है। यहाँ पर गौर करें, आज हम और आप गरीब होते हैं ना, आज हमारे और आपके पास रुपया पैसा नहीं होता ना, तो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमसे कौन सा इम्तिहान ले रहा है, हम ही को गरीब कर दिया है। फला आदमी तो जुआरी है, मगर उसके पास तो बहुत पैसा है। एक आदमी सूद लेता है, उसके पास बहुत पैसा है, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता, फिर भी बहुत पैसा है। आखिर मामला क्या है? हजरात, अल्लाह को क्या मंजूर है? जरा गौर से वाकया से आप नसीहत हासिल करें, और ये पूरा वाकया मेरा गौर के साथ, गौर और फिक्र के साथ सुने, अपनी तवज्जो को मेरी तरफ करें और सुने। मुसलमानों, जरा गौर तो करो, मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी का मकाम देखो। मेरे आका फरमाते हैं सालवा तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, मगर हजरत सालबा कदमों में मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फिर भी मेरे लिए दुआ फरमा दें, बरकत के लिए दुआ फरमा दे। दोबारा फिर कहा, तिबारा फिर कहा। हजरात, यहाँ तक के मेरे आका ने हाथ उठा दिए कि ए परवरदिगार, सालबा की बकरियों में बरकतें अता फरमा। हजरात, दुआ करने वाले इमामुल अंबिया हैं, और आमीन कहने वाले वो नबी के गुलाम हैं, सहाबी रसूल हैं। दुआ करने वाले रसूल हैं, आमीन कहने वाले सहाबी रसूल हैं। सारे सहाबा ने आमीन कहा। हजरात, जिस वक्त मेरे आका ने दुआ फरमाई, उस वक्त हजरत सालबा के पास एक भी बकरी नहीं। किसी ने सरकार की बारगाह में बकरी पेश करी, मेरे आका ने फरमाया ये बकरी सालबा को दे दो। हजरत सालबा को बकरी दे दी गई। अब वो बकरी जब बच्चे देती है हजरात, तो और बकरियों के बच्चे टाइम लगता था बड़े होने में, मगर नबी की दुआ थी, सालबा की बकरियों के बच्चे बड़ी तेजी के साथ बड़े होते, और बड़ी तेजी के साथ वो बच्चे बड़े होकर के और बच्चे देने लगते। हालत ये हो गई कि हजरत सालबा का वो जो घर था वो तंग पड़ गया बकरियों के रखने के लिए। हजरात, मगर अब आप इस मंजर को भी मुलाहाजा फरमाएं, पीछे पलटे, जो नबी के गुलाम हजरत सालबा पांचों वक्त की नमाज बजमात सरकार के पीछे पढ़ते। हजरात, अब आलम ये है, कभी फजर गायब है तो जोहर में है, जोहर गायब है तो असर में है, कभी मगरिब गायब है, कभी ईशा गायब है, कभी ऐसे नमाज पढ़ते, कभी 2-3 टाइम की पढ़ ली, कभी कजा पढ़ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत सालबा को मदीने में कोई जगह इतनी बड़ी नहीं कि उन बकरियों को रखा जाए, तो मदीने के बाहर एक जगह खरीदी और वहां एक फार्म हाउस बना लिया, यानी वहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया, वहां चारों तरफ खजूर के दरख्त लगा दिए गए। हजरत सालबा ने वहां बकरियों को रखा। अब जो सालबा पांचों वक्त नबी के पीछे वह जमात नमाज पढ़ते थे, हजरात फजर नबी के पीछे पढ़ते, जोहर नबी के पीछे पढ़ते, असर नबी के पीछे पढ़ते, मगरिब नबी के पीछे पढ़ते, ईशा नबी के पीछे पढ़ते। मगर मुसलमानों, अब तो सहाबी का आलम ये है, हजरात जुमे की नमाज, कभी जुमे की नमाज पढ़ते, कभी फजर पढ़ ली तो पढ़ ली, कभी जोहर में आ गए तो आ गए, नहीं बल्कि जुमे के बाद आया करते थे, जुमे को आया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरात अब हफ्ते में आने लगे, जो सहाबी पांचों वक्त पढ़ते अब हफ्ते में आने लगे, जुमे की नमाज पढ़ने सरकार की बारगाह में आते, बाकी वही पढ़ लेते। हजरात, अब आलम ये हुआ, बकरियां और बढ़ गई, बकरियों में बरकत और हुई। और बरकत क्यों नहीं होती? दुआ करने वाले मुस्तफा है, बरकत क्यों नहीं होती? हजरात,
بڑی تیزی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، بکریوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی، بکریوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ حضرات اب سالوا جو ہفتے میں آتے تھے، ہفتہ بھی گزر گیا، اب ہفتے میں نہیں، اب کبھی مہینے میں آتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آتے، مصافحہ کر کے چلے جاتے، زیارت کر کے چلے جاتے، ٹائم ہی نہیں ہے، دولت اتنی ہو گئی، شہرت اتنی ہو گئی، مال اتنا ہو گیا، اب مال اتنا ہو گیا کہ فرصت نہیں ملتی۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب کی طرف سے حکم ہوا، جب زکوٰۃ کا حکم آیا، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے سارے صحابہ کے پاس خبر بھیجی کہ سارے لوگ اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی حضرت ثعلبہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے سوچا، اگر میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا تو آدھی سے آدھی بکریاں تو میری، آدھا مال تو میرا زکوٰۃ میں چلا جائے گا، اتنا مال میرا زکوٰۃ میں چلا جائے گا، اب میں کیسے میں نے یہ مال جمع کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی سے جاؤ، سرکار سے کہنا میں آؤں گا، میں کچھ دن کے بعد میں خود آؤں گا۔ حضرات میرے آقا سمجھ جاتے ہیں، میرے آقا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ آ گئی ہے، اس کے دل میں لالچ آ گیا ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دن کے بعد حضرت ثعلبہ زکوٰۃ کی گٹھری لے کر کے آتے ہیں، میرے آقا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرات میرے آقا نے انکار کر دیا، میرے آقا اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئے، آپ نے فرمایا جب نبی نے نہیں لیا تو تیری زکوٰۃ مجھے بھی قبول نہیں، جب مصطفیٰ کو قبول نہیں تو مجھے بھی قبول نہیں۔ آپ کا دور گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں آئے، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت ثعلبہ روتے بلکتے تڑپتے چلے گئے، جب اپنے گھر کی طرف جاتے تو صحرا میں حضرت ثعلبہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے اور وہیں روح پرواز کر گئی۔ سارا مال پڑا ہے، ساری دولت پڑی ہے، سارا سرمایہ پڑا ہے، آج حالت یہ ہے کہ حضرت ثعلبہ کو کوئی دفن کرنے والا نہیں، ان کو کوئی غسل دینے والا نہیں، جنگل میں پڑے ہیں، سنسان جنگل ہے۔ اے مسلمانوں، سرکار سے محبت کرو، سرکار سے محبت کرو گے، اگر تم ویرانے میں مر جاؤ گے تو اللہ کے مقرب فرشتے تمہیں غسل دیں گے اور تمہاری نماز جنازہ پڑھیں گے۔